بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پنجاب پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2012 اور سکسیشن ایکٹ 1925، تقسیم جائیداد ایکٹ اور درخواست برائے حصول جانشینی کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب کسی فیملی میں کوئی بزرگ فوت ہو جاتا ہے تو متوفی کی جائیداد کا تنازع شروع ہو جاتا ہے۔ مکانات چھوٹے ہوں یا بڑے، اگر حصے دار زیادہ ہوں اور ان میں سے ایک دو حصے دار قابض ہوں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دیگر حصے داران کو جائیداد کے حصے سے محروم کر دیا جائے۔ تو یہ اسلامی نقطہ نظر سے، قانونی نقطہ نظر سے اچھی بات نہیں ہے۔ ایک حصے دار جو قابض ہے اس کا فرض ہے کہ دوسرے حصے داران کو اس زمین میں حصہ دے، اور جب تک وہ مطمئن نہ ہو، جب تک یہ معاملہ ختم نہ ہو، اس سے دوسرے بندوں کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمام لوگ اس وارث کے، مرنے والے کے حصے کا فائدہ ضرور لیں۔ عدالت کو اختیار ہے کہ جب سیکشن 4 کے تحت ہم کوئی پٹیشن دائر کرتے ہیں تو ہم فریقین کے حصوں کو تعین بھی کرتے ہیں، ہم جائیداد کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں بیان کر کے ہم کہتے ہیں کہ اتنے حصے دار ہیں، فلاں شخص قابض ہے، وہ ہمیں ہمارا حصہ نہیں دے رہا، اسے مجبور کیا جائے کہ وہ حصہ دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا، اگر وہ تمام لوگوں کو حصہ نہیں دے گا تو یہ صورتحال بہت خراب ہوگی، جھگڑے اور تنازع بڑھیں گے۔ تو لہٰذا کورٹ اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ فوری طور پر جائیداد کی تقسیم کے لیے اہل کمیشن مقرر کرتا ہے، جو موقع پر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پراپرٹی تقسیم ہو سکتی ہے یا نہیں، یا اس میں کوئی دیگر معاملات جو انوالو ہیں ان سب کا جائزہ لے کر ایک رپورٹ کورٹ کو مرتب کر کے دیتا ہے۔ ایک ہی دعوے کے ذریعے تقسیم کروائی جا سکتی ہے تمام پراپرٹیوں کی۔ فریقین کے حصوں کے تعین کے لیے ابتدائی ڈگری صادر کی جاتی ہے اور حصوں کا بھی تعین کیا جاتا ہے۔ لوکل کمیشن بھی اپنا کام کر کے رپورٹ جو ہے وہ کورٹ کو سبمٹ کرتی ہے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ پراپرٹیاں قابل تقسیم نہیں ہوتی تو ان کو انٹرنلی بیچنے کا یا خریدنے کا ایک موقع دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ آپس میں رضامند نہیں ہوتے تو پھر سرکاری طور پر عدالت کے ذریعے سے ان کا آکشن کر دیا جاتا ہے اور حصے داران اپنے اپنے حصے کی قیمت جو ہے لے لیتے ہیں، اور جو خریدار ہے وہ اس میں انٹر ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض اوقات حصے داران کے تعین میں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے لیں گے، وہ کہتے ہیں ہم اتنے پیسے لیں گے، حالانکہ متوفی کی اس زمین کو اگر یہ تمام حصے داران ایمیکیبلی بیٹھ کر حل کر لیں تو یہ جھگڑا پیدا نہیں ہوگا، اور تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گے، اور متوفی جو بزرگ گزرے ہیں ان کی جائیداد بھی بچ جائے گی، اور ان تمام لوگوں کو اس جائیداد میں جو حصہ ملے گا یا جو قیمت ملے گی وہ بھی مل جائے گی، اور جائیداد بھی جو ہے وہ موجود رہے گی۔ والدین کے گھر سے ہمیشہ انسانوں کو اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ان سے پیار ہوتا ہے کہ ہمارے والد یہاں بیٹھتے تھے، ہماری والدہ یہاں نماز پڑھتی تھیں۔ تو اس قسم کی باتیں جب ذہن میں آتی ہیں تو تمام حصہ داران کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جائیداد بکے نہ، بلکہ آپس میں ہی حصے داران خرید لیں، اور وہاں ایمیکیبلی وہ آتے جاتے رہیں گے، اور وہ یادیں جو بزرگوں کی ہیں وہ قائم رہیں گی۔ ناظرین، یہ ہماری اس ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے۔ ہم ایک دوسری ویڈیو اس پر بنائیں گے تاکہ مزید تفصیل جو ہے وہ تقسیم جائیداد کے بارے میں آپ کو بتا سکیں۔ ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔